یقیناً اس میں شک نہیں کہ اللہ نے جہاں جہاں اپنا تذکرہ کیا ہے اکثر و بیشتر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ماں کا ذکر کیا۔ ماں کی عظمت میں سے عظمت جو ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر باپ لاہوبالی ہو، بہت سارے باپ ہوتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، لاہوبالی، اگر باپ لاہوبالی ہو جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، یا باپ بدیش پردیش میں گیا ہوا ہو، یا باپ خدا نہ خواستہ مریض ہو، ایک ماں ہے جو باپ کی جگہ ماں خود باپ بن جاتی ہے، خود باپ بن جاتی ہے۔ یعنی ماں کا دوہرا کردار ہوتا ہے کہ ماں کی حیثیت سے بھی کام کرتی ہے، باپ کی حیثیت سے بھی کام کرتی ہے۔ ماں باپ بن سکتی ہے لیکن باپ کبھی ماں نہیں بن سکتا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، نہیں بن سکتا۔ اس اعتبار سے ماں کا امتیاز جو ہے الحمدللہ رب العالمین، ماں کا امتیاز الگ ہے۔ بہت سے لوگوں کا، بہت سے نہیں بلکہ کچھ لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے۔ تھنکنگ کیا تھنکنگ ان کی کہ عورت سے مت پوچھو، عورت کا مشورہ مت لو، عورت جو اگر بات کہے نا تو اس کو کنڈم کر دو، اس کے برعکس کر دو۔ کچھ ہے ہمارے معاشرے میں کچھ جاہل افراد، وہ سوچتے ہیں کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر عورت کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اس دنیا میں ان کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اس دنیا میں ان کا وجود بھی نہیں ہوتا، عورتوں کے تحت ہے ان کا وجود ہے اس اعتبار سے۔ لیکن کچھ افراد ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت کا کوئی وجود نہیں ہے، عورت کے مشورے پر عمل مت کرو، اس اعتبار سے کچھ افراد ہیں۔ لیکن آپ اگر تاریخ کو دیکھیے تو تاریخ اس کے برعکس ہے، تاریخ اس کے برعکس ہے، بالکل مخالف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایڈیسن کا نام آپ نے سنا ہے، ایڈیسن، اپنے بچوں کے لیے بتاتا ہوں۔ ایڈیسن، یہ ایڈیسن جو ہے عیسائی ہے، انگریز مورخ ہے، بہت بڑا فلسفی ہے ایڈیسن۔ 8 چیز کو، کم سے کم 8 چیز کا یہ منجد ہے، اس نے ایجاد کیا ہے، 8 چیزوں کو اس نے ایجاد کیا ہے۔ ایڈیسن جب چھوٹا تھا تو ایڈیسن کو اس کی ماں لے کر گئی اسکول، اور دیکھنے میں ایڈیسن پوتی بوندی کی طرح، اس کا شکل صورت چہرہ جو ہے وہ بڑا تھا، دیکھنے میں ایسے ہی معلوم ہوتا تھا یہ پوتی بوندی کی طرح ایڈیسن۔ یہ جب اس کو لے کر گیا، اس اسکول گئی تو 1 مہینہ 2 مہینہ کچھ عرصہ وہ بچہ چلا، اس کے بعد ٹیچر نے اسے نکال دیا کہ یہ بچہ جو ہے نہیں پڑھ سکتا یہ بچہ، اس میں صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے۔ جب بچہ واپس آیا تو اس کی ماں نے ہاتھ پکڑ کے دوبارہ ٹیچر کے پاس گئی، اور ٹیچر سے جا کر اس کی ماں نے کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہیں پڑھ سکتا، ہمارا بچہ پڑھ سکتا ہے، ہمارا بچہ دیوانہ نہیں ہے، آپ دیوانے ہیں۔ یعنی پورے روب دبدبے کے ساتھ اس نے اپنے بچے کا اسی طریقے سے وہ پشتبان محکم، اسی طریقے اس نے اس کی تائید کی اور اس کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد ماں بچے کو لے کر آئی اور ماں نے خود پڑھانا شروع کیا، خود پڑھا۔ 9 سال کی عمر میں ایڈیسن جس شہر میں رہتا تھا کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس کو پڑھ کر ایڈیسن نے ختم نہ کیا ہو، اس اعتبار سے۔ اور آخری دور میں 8 چیز کا منجد بنا، اس میں ایک الیکٹرکسٹی ہے۔ یہ الیکٹرکسٹی، یہ برق کا ایجاد کرنے والا جو ہے ایڈیسن ہے، اس اعتبار سے۔ اور آخری میں جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں اسکول سے نکال دیا تھا اور کہا تھا یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ میری ماں کا اعتماد تھا کہ میری ماں نے یہ کہا کہ نہیں یہ بچہ پڑھ سکتا ہے، یہ قابل ہے، اور میری ماں کے اعتماد نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ اور پھر یہ کہتا آج ساری دنیا ہماری مقروض ہے اور میں مقروض ہوں اپنی ماں کا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ میں اپنی ماں کا مقروض ہوں، اس مقام پر پہنچانے والا جو ہے وہ میری ماں ہے، اس اعتبار سے۔ ہم جب اپنے اس میں ماحول میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ماحول میں آج جتنے بڑے بڑے مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں، آج جتنے بڑے بڑے لوگ مسلمانوں میں جو گزرے ہیں یا غیر مسلمانوں میں گزرے ہیں، ان کی تربیت میں ان کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ان کی تربیت میں سے اعتبار سے۔ آیت اللہ ہمارے مرجع تقلید شیخ مرتضیٰ انصاری، اتنے بڑے مجتہد مرجع تقلید شیخ مرتضیٰ انصاری، لیکن کیا ہے کہ مجتہد ہونے کے بعد، مرجع تقلید ہونے کے بعد ماں کے سر کے بالوں میں شانہ کرتے تھے، کنگھی کرتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے، اس اعتبار سے۔
لوگوں نے کہا حضور آپ کسی اور کو اس کام کے لیے معین کر دیجئے، کوئی اور آپ کی ماں کے سر میں جو ہے نا کنگا کرے فلاں فلاں۔ انہوں نے کہا کہ ماں کے سر میں کنگا یا ماں کا براہ راست خدمت کرنے سے خدا مجھے جو ثواب دیتا ہے اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ ضرور بھیجیے محمد